بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 30 پارے میں 37 صورتیں ہیں جن اس کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے۔ نبا کا مطلب ہے خبر۔ اس صورت میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس صورت میں سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہوتے۔ یہاں پہ سورہ نبا کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورت نازعات۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے ان کی تکذیب کی اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ نعوذ باللہ قرار دے کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر اللہ نے اسے عذاب دے کر عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ کرین قیامت کو جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا اتنے بڑے نظام کو جو ہمارے سامنے ہے اس کو قائم کرنا زیادہ دشوار ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہاں پر سورت نازعات بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب اگلی صورت ہے سورہ عبس۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کی نفسہ نفسی کے منظر کا بیان ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے جان چھڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ کے چہرے روشن اور مسکراتے ہوں گے اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہاں پر سورہ عبس بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ تکویر۔ اس صورت میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہوگی۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ انفطار۔ اس صورت میں تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے، اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی معزز لکھنے والے، اور جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ جانتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ مطففین۔ تطفیف کے معنی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے ہیں۔ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں اور لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے، اور مزید یہ کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے جو کہ مہر لگا ہوا ہوگا، اور نیک لوگوں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا، یہ بھی ایک مہر لگا ہوا صحیفہ ہوگا، لیکن اس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہوں گے۔ نیک لوگوں کو شراب طہور پلائی جائے گی جس کی خوشبو مشک ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ انشقاق۔ اس صورت پہ بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو صحیفہ اعمال یعنی ریزلٹ کارڈ ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے، اور جن کے نامہ اعمال ان کے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگلی صورت ہے سورہ البروج۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود یعنی خندقوں والے کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوگی، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے گا تو بچ نہیں سکتا۔ اگلی صورت ہے سورہ طارق۔ اس صورت میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہوگی۔ اگلی صورت ہے سورہ الاعلیٰ۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے اپنا باطن صاف کر لیا اپنے رب کا نام لے کر اور پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہی عمدہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہی پیغام پہلے انبیاء
یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ پھر ہے سورہ الغاشیہ۔ اس سورت کے آغاز میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد خوش نصیب مومنین کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ اس عظیم تخلیق میں اونٹ کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ الفجر۔ اس سورت میں فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہے عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہو جانا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بننا بھی بتایا گیا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ البلد۔ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی کی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرے۔ پھر ہے سورہ شمس۔ اس سورت کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا ہے۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام ہوا۔ اگلی سورت ہے سورہ اللیل۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے۔ پھر ہے سورہ ضحیٰ۔ یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہے۔ پہلی اور دوسری وحی کے درمیانی طویل وقفے میں مشرکین بول رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اگلی صورت ہے سورہ انشراح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اگلی صورت ہے سورہ والتین۔ اس صورت میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عزت و شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ ایمان و عمل اور تقوی پر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ العلق۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی ربانی ہے جو غار حرا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا۔ پھر ہے سورہ قدر۔ یہ سورہ شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ شب قدر کو اللہ نے نزول قرآن کی نسبت سے شرف بخشا اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ پھر ہے سورہ بینہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی اختیار کریں، نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، یہی دین مستقیم۔ پھر ہے سورہ زلزال۔ اس صورت میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ زمین سب اگل دے گی اور ذرہ برابر نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ اگلی صورت ہے سورہ عادیات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کی قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ کی بارگاہ میں خود مجاہد کا کیا مقام ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورہ القاریہ۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ عذاب میں ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورہ تکاثر۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، مگر قبروں میں ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اگلی صورت ہے سورہ عصر۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور اس سے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ اگلی صورت ہے سورہ ہمزہ۔
اس صورت میں اللہ نے تان زنی اور عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اس اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی۔ اگلی صورت ہے سورہ فیل۔ اس میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہا اور اس کے لشکر کا ذکر ہے۔ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم عزائم کے ساتھ آئے تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر کنکریاں برسا کر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی۔ اگلی صورت ہے سورہ قریش۔ اس صورت میں اللہ نے قریش کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ پھر ہے سورہ ماعون۔ اس صورت میں اللہ نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا اور نمازوں میں اور عبادات میں ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی۔ اگلی صورت ہے سورہ کوثر۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے، جہاں محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کو سیراب کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اگلی ہے سورۃ کافرون۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ بقول علامہ اقبال، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ اگلی صورت ہے سورہ نصر۔ اس صورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی اور فتح مکہ کی، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور استغفار کیا جائے۔ اگلی صورت ہے سورہ لہب۔ اس صورت میں دشمن رسول ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل کی شدید ترین مذمت اور انجام بد کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس مال و دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے ناز تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر ہے سورہ اخلاص۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کا بیان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اولاد اور والدیت کی نسبت سے پاک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اس صورت کو ایک تہائی قرآن پاک کے برابر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ فلق۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کہ اللہ کی مخلوق کے شر، ہر قسم کی ظلمت کے شر، جادوگروں کے شر اور حاسدوں کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر ہے سورہ ناس۔ اس صورت میں پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا کہ انسانوں کو بہکانے والے، وسوسے اور توہمات پہ ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ان آخری 3 صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ان کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کے تو اپنے پورے چہرے مبارک پہ اور پورے جسم مبارک کے اوپر پھیر لیتے تھے، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اس کی برکت سے انسان اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے اور ہر طرح کے شر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔